अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सिफारती महाज के अलावा कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान कानूनी एतबार से कौन से आलमी फोरम्स पर लड़ सकता है, प्रोग्राम के पहले हिस्से पे हम इस पर बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि भारत में इस वक्त 67 अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। भारत टूटने के करीब है। शिद्दत पसंद मोदी को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि FBI की टीम अब दुकानों पर दरामदी दस्तावेजात की जांच पड़ताल करेगी। आखिर जो हुकूमत का फैसला है मुल्क की बिगड़ती मौशी सूरत हाल पर मुस्बत असर डालेगा या फिर मनफी। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि कानूनी तौर पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए पाकिस्तान क्या तैयारियां कर रहा है। नाज़रीन, कश्मीर का मुकदमा क्या सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा है या फिर ये मुकदमा दुनिया भर में बसे 1.5 अरब से जायद मुसलमानों का मुकदमा है? ये वो सवाल है जो हमेशा से ही जवाब तलब रहा है। क्योंकि इसे बदकिस्मती कहें या बेहिस्सी कहें, लेकिन ये हकीकत है कि कश्मीर के मामले पर कभी भी मुस्लिम उम्मा ने यक जुबान होकर आवाज़ नहीं उठाई है। भारत के हालिया से आए इक़दामात के खिलाफ भी पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो कि इस मामले को मुसलसल आलमी सतह पर उजागर कर रहा है, जिससे सफारती सतह पर भारत के मौक़िफ़ को शिकस्त हो चुकी है। और रशिया, अमरीका और बरतानिया समेत दुनिया के तमाम ममालिक मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार भी नज़र आते हैं। सालसी की पेशकशें भी हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये है कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान के पास कौन से फोरम्स मौजूद हैं जिन पर वो कश्मीर का मुकदमा लड़ सकता है। भारतीय इक़दाम के बाद शिमला मुआहदे और लाहौर एलामिया की बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक फिर वक़्त क्या रह जाती है और पाकिस्तान ये मुकदमा कौन से बैनुल अक़वामी कानूनी फोरम्स पर लड़ने की तैयारी कर रहा है, इस सब पर मैं बात करने जा रही हूँ। वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कि 50 सालों बाद फ़ारूक साहब सलामती काउंसिल में कश्मीर का मसला डिस्कस होना यकीनन एक हमारी कामयाबी है, पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है, जिसमें चाइना ने भी हमारा साथ दिया है। दुनिया तशवीश का इजहार कर रही है, अफसोस कर रही है। लेकिन आपके नज़दीक इसका आउटकम क्या है? क्या ये इदारा जहाँ हम गए, जिसका दरवाज़ा हमने खटखटाया, फौरी तौर पर कुछ रिलीफ नहीं दे सकता था कश्मीर के मुसलमानों को? कर्फ्यू अभी भी जारी है, जुल्म और बर्बरियत अभी भी हो रहा है, कुछ फौरी रिलीफ नहीं मिल सकता था? जी, फौरी रिलीफ मिल सकता है। चैप्टर 7 है, चैप्टर 6 है UN चार्टर के, उसके तहत ये फौरी रिलीफ तो मिल सकता है। लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल लॉ की और यूनाइटेड नेशंस की जब भी आप बात करते हैं और ऐसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के या किसी भी फोरम पे आप जाते हैं, तो सिर्फ लीगल इश्यूज़ नहीं होते कुछ डिप्लोमेसी के इश्यूज़ होते हैं, कुछ सियासी इश्यूज़ होते हैं। तो दरअसल ये सियासी फ्रंट पे और डिप्लोमेसी के फ्रंट पे भी एक बड़ा पाकिस्तान को चैलेंज इसलिए फ़ेस करना पड़ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान जो है बहैसियत एक मुल्क के, उसकी एक इकनॉमिक पोजीशन आप सबके सामने है। दुनिया जहाँ की ट्रेड उससे खुली हुई है, दुनिया जहाँ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ हैं। लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान एक समझिए कि टूरिज़म का भी रिजॉर्ट है तमाम दुनिया के ममालिक के लिए। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि दुनिया जो है अब ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ जो हैं उसके लिए उसको चेक करने के लिए बड़ी सीरियस है। और पाकिस्तान का अगर तो सिर्फ मुकदमा कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का होता कि जी हिंदुस्तान ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या स्पेशल स्टेटस चेंज किया है कश्मीर का, तो मुश्किल था और पाकिस्तान इतने अरसे से ये मुकदमा लड़ ही रहा है। लेकिन अब जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ जो एक तो हिंदुस्तान ने किए और जिसका एक्चुअली पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ की जो इंडिजिनस मूवमेंट है वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है और सो मच सो कि यूनाइटेड नेशंस के, एमनेस्टी इंटरनेशनल के किस के उनके रेपर्टोयर्स हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि साबित करती हैं कि इतनी शदीद ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं। इसलिए कश्मीर के इशू को अब समझिए कि रेजोल्यूशन की तरफ जाने, यानी ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चांस है, रियलिस्टिक चांस है। ठीक है, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने की भी आपने बात की। भारत के नाजायज़ यकतरफा इक़दामात एक तरफ, शिमला मुआहदा की जो हमेशा बात करता आ रहा है, जिसके तहत जो कश्मीर का मसला है ये बायलैटरली दो तरफा मुज़ाकरात से हल होना है,
تو جب یہ یک طرفہ کوئی اقدامات کر لیتا ہے تو پھر شملہ معاہدے کے تحت آزاد جموں و کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کی جو علاقائی پوزیشن ہے یہ برقرار رہیں گی؟ پھر اس کے خاتمے کے بعد پھر قانونی پوزیشن کیا ہے اس جگہ کی؟ یا دوسری طرف اگر یہ کہیں کہ پھر شملہ معاہدے کی کیا ویلیو وقت رہ جاتی ہے، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، ایکچولی یہ بڑا پیوٹل سوال ہے، اور شملہ اگریمنٹ 1972 میں جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے، اور شملہ اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کلیئرٹی کے ساتھ، جس پہ اندرا گاندھی کی بھی سگنیچر ہیں، بھٹو صاحب کی بھی سائن ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں یونیلیٹرلی یعنی از خود اپنی اپنی ٹیریٹریز جو کہ ہوئی ہوئی ہیں، ایک آزاد کشمیر ہے، ایک انڈین آکیپائڈ کشمیر ہے، اس کا اسٹیٹس چینج نہیں کریں گی، اور وہ جوں کا تو رہے گا جب تک کہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا سلوشن نہ ہو جس سے یہ مسئلہ جو ہے وہ طے کیا جائے۔ اب ہندوستان نے اپنے غرور اور طاقت کے زور پہ ایک تو اتنا ابیوز کیا ہے ہیومن رائٹس کا، اور یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن اس کی اپنی ہے جس پہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنجز بھی موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ کلیئرلی شملہ معاہدہ جو کہ دونوں فریقین نے سائن کیا ہے اس کی کلیئر کٹ خلاف ورزی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شملہ اگریمنٹ سے بھی زیادہ آرٹیکل 103 ہے UN چارٹر کا، جو یہ کہتا ہے کہ اگر دو ممالک کے درمیان اگر کوئی ٹریٹی بھی ہے، بائل لیٹرل کوئی اگریمنٹ بھی ہے، تو وہ سبسروینٹ رہے گا، اور UN چارٹر جو ہے اس کو فوقیت دی جائے گی۔ اور UN چارٹر میں کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جو ڈیکلریشن ہے ہیومن رائٹس کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوگی۔ جس طرح ہندوستان جو ہے اس نے وہاں ایکچولی ایک آکیوپیشنل آرمی بھیج دی ہے، یعنی وہ ہندوستان کی جو آرمی ہے وہ کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے، انڈین آکیوپائڈ کشمیر، تو اس میں آکیوپیشنل آرمی اتنی زیادہ بھیج دی کہ یونائٹڈ نیشنز کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہے کہ 350، 400، 500 کے قریب اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ جو فریڈم کی باتیں ریز کر رہے ہیں، تو وہاں 8 لاکھ فوج ہے۔ تو یہ ایک پروپورشنیلٹی کا کانسیپٹ ہے ہیومن رائٹس میں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں، کہ کسی بھی طرح ڈسپروپورشنیٹ جو ہے وہ کسی چیز کو، اگر آپ کسی چیز کو چیک کرنے جائیں گے اس طرح فوج بھیج دیں گے، یعنی 400-500 لوگ پہ کوئی 8 لاکھ فوجی، تو یہ پروپورشنیلٹی کے قانون کے خلاف ہے، اور اس کو ہیومن رائٹس کے ابیوز مانا جاتا ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں اقوام متحدہ میں آلریڈی یہ معاملہ تھا، ایک بار پھر سے سلامتی کونسل میں گیا، اس سب کے بعد اب کیا بھارت شملہ معاہدے کے تحت بات کرنے کا مجاز ہے؟ کیا اس آڑ میں چھپ سکتا ہے شملہ معاہدے کی؟ اب وہ پھر یہ کہہ سکتا ہے نہیں جی یہ دنیا اس میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتی، ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ ڈھٹائی پہ تو ابھی بھی وہ لوگ ہیں کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ اگین یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ، اور بھارت یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاہدہ ہے۔ اب ایک ہے آرٹیکل 35 ہے UN چارٹر کا، جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے ہو جس سے انٹرنیشنل فرکشن ہو، یا کوئی بلکہ آرٹیکل 34 ہے آئی تھنک، اس میں اس طرح کی بات ہے کہ جس سے کوئی انٹرنیشنل پیس جو ہے وہ انڈینجر ہوتی ہو۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹس ہیں۔ ابھی چھوڑ دیجئے فار دا ٹائم بینگ، آپ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کو، اسپیشل سٹیٹس کو چھوڑ دیں، آپ ہیومن رائٹس ابیوز کو بھی ایک طرف ہم رکھتے ہیں ڈسکشن کے لیے، یہ ایک انڈینجر کرتا ہے دنیا کے پیس کو۔ آرٹیکل 34 ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو کہ انٹرنیشنل پیس کو انڈینجر کرتی ہو تو پھر یہ بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے، یہ UN چارٹر کی وائلیشن ہے، اور یونائٹڈ نیشنز، اس کی سیکیورٹی کاؤنسل، اس کی جنرل اسمبلی پھر اس پہ ایکشن لے سکتی ہے۔ اچھا فاروق صاحب، کل جو مشاورتی اجلاس ہوا آپ بھی اس میں شامل تھے، اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی بھی بات کی گئی، تو یہ بتا سکتے ہیں وہ ایسا کون سا پوائنٹ ہوگا، یا وہاں جانے کا فیصلہ کن بنیادوں پر ہوگا، کب ہوگا، سارا پروسیس کیسے ہوگا؟ کیا واقعی جائیں گے یا ابھی کچھ انتظار ہے؟
دیکھیے جو اس میٹنگ میں کشمیر کی جو کمیٹی ہے اس میں 2 فیڈرل منسٹرز ہیں، ایک شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، دوسرا میں ہوں، اور باقی ہمارے مشاورت میں کافی سارے لوگ ہیں جن کو انوائٹ بھی کیا تھا، جن سے ان کی فیڈ بیک مینلی لی ہے دوسرے لوگوں کی. میٹنگ میں ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے میں اس طرح ڈسکلوز نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس کا صرف اور صرف جو اسپوکس پرسن ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب خود ہوں گے. لیکن میں آپ کو لیگل آپشنز کی طرف لے کے جاتا ہوں، جو آپ کا دوسرا سوال ہے، اور وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے، ایک ہے آرٹیکل 49 ہے 4 جنیوا کنونشن کا. وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر کہیں بھی چینج آف ڈیموگرافی ہوئی، اب یہاں آرٹیکل 35A اگر چینج کیا جاتا ہے، جو کہ کیا گیا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں، تو یہ جموں کشمیر کی یعنی انڈین آکیپائڈ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کر دے گا. یہاں وہ تمام جو ریپریوز اور کنسیشنز جو تھوڑے بہت دیے تھے، وہ پورے نہیں دیے تھے، لیکن جو تھوڑے بہت 35A نے دیے تھے، اب ہر کوئی وہاں جا کے پراپرٹیز بھی خریدے گا، جا کے زبردستی جو ہیومن رائٹس ابیوز تو چل ہی رہا ہے. دوسرے جو اپرچونٹیز انڈین آکیپائڈ کشمیر والوں کو ملنی چاہیے امپلائمنٹ کی یا دوسری، تو وہ بھی نہیں ہوں گی. اور کوئی بھی باہر سے آنے والا آدمی وہاں آئے گا اس نیت سے آئے گا کہ وہاں کی ڈیموگرافی یعنی وہاں جتنے کشمیری بستے ہیں ان کو مائنورٹی میں تبدیل کر دیا جائے، ان کو ریڈ انڈین کر دیا جائے. تو یہ سارا کا سارا جو اگر کیا جاتا ہے تو ڈیموگرافی چینج کرنا جو ہے وہ آرٹیکل 49 ہے 4 جنیوا کنونشن کا، اس کے خلاف ہے. دوسرا، ایک جنرل اسمبلی نے اکتوبر 1970 میں ایک ریزولوشن پاس کیا ہے، 2625 اس کا نمبر ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فورن آرمی کسی ملک کی کسی سرحد کو جا کے انویٹ کرے اور وہاں اس کو اینیکس کر لے، تو پھر وہ اینیکسیشن جو ہے وہ اس ریزولوشن جنرل اسمبلی کا 2625 کے خلاف ہے. اچھا، یہاں انہوں نے جو اینیکسیشن کیا ہے، انہوں نے 8 لاکھ فوج بھیجی ہوئی ہے، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے اینیکسیشن کر لیا، یعنی قبضہ کر لیا ہے انڈین آکیپائڈ کشمیر کو، اور اس کو انڈیا کا حصہ بنا لیا ہے، جو کہ سملا ڈیکلریشن اور سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے خلاف ہے. بالکل. اس کے برعکس اگر آپ آرٹیکل 257 دیکھیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا، تو انہوں نے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام کا تمام مسئلہ جو ہے آزاد کشمیر کا یا پورے کشمیر کا، یہ جو پلیبسائٹ ہونا ہے، یعنی جو کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں ان کی منشا سے ہونا ہے، جیسے وہ چاہیں گے ویسے ہوگا. یعنی ایک ڈیموکریٹک پروویژن ہے پاکستان کے آرٹیکل 257 میں، جبکہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں اس کو ایک ان ڈیموکریٹک پروویژن پہلے بھی تھا، اور اس کو تو بالکل ہی اسکریپ کر کے ایک ایسی پوزیشن کر دی ہے کہ ڈیموگرافی چینج کر کے اینیکسیشن کر دیا ہے، جو کہ ان دونوں شقوں کے خلاف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے، جو کہ آرٹیکل 90 ہے، ایڈیشنل پروٹوکول ہے جنیوا کنونشن نمبر 4 کا. اس کے اندر یہ ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین فیکٹ فائنڈنگ کمیشن موجود ہے، جس کو اپروچ کرنا ہے اور جا کے ایک فیکٹ فائنڈنگ وہاں سے درخواست دینی ہے، کروانا ہے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کریں اور ہیومن رائٹس کے ابیوز جو ہیں، کم سے کم ہیومن رائٹس کے ابیوز عوام کے سامنے لے کے آئیں، اور ساتھ ساتھ جو انڈینجرمنٹ ہے، جو انڈینجر ہو رہی ہے انٹرنیشنل پیس کیپنگ، اس کے لیے ایک سمجھیے کہ رائٹ آف لائف ہے ہیومن رائٹس کا، اس پہ ایک انکوائری ہونی چاہیے. اس کے بعد روم اسٹیٹیوٹ ہے 1998 کا، اس کا آرٹیکل ہے 13B. آلدو پاکستان جو ہے اور انڈیا جو ہے وہ روم اسٹیٹیوٹ کا سگنیٹری نہیں ہے، لیکن 13A کا پیرایا کچھ اور ہے. 13B میں یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک میں اگر ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہا ہو، چاہے وہ ممبر ہوں یا نہ ہوں یونائٹڈ نیشنز کے یا اس روم اسٹیٹیوٹ کے، تو ایک ریفرنس کیا جا سکتا ہے ICC کو، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو، اور وہ کرتی ہے سیکیورٹی کونسل. تو سیکیورٹی کونسل کی ایک بڑی بھاری رسپانسبلٹی ہے، ساتھ ساتھ جنرل اسمبلی کی بھی ہے، کہ اس کرمنالٹی کو ریفر کریں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کرمنل کورٹ آف جسٹس جو بنایا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اور وہاں بتایا جائے، سامنے کیا جائے کہ یہ
مودی اور مودی سرکار جس طرح انہوں نے کرمنالٹی کی ہے. آخری میرے 2 سوال آپ سے، وقت کم ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈیا نے تمام انٹرنیشنل بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے، بھارت بھی یہ جانتا ہے. اس سب کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت نے کیا سوچ کر اتنا انتہائی اقدام اٹھایا کہ اتنا آسان ہے اس کے لیے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنا؟ کیا سوچ کے، جب کہ وہ جانتا ہے کہ وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں انٹرنیشنل قوانین؟ میرا خیال دو باتیں جلدی سے جواب دوں، بڑا امپورٹنٹ ہے، جلدی سے جواب دیتا ہوں. ایک تو جو افغانستان میں پیس پروسیس ہے اور جو پاکستان کا جو رول کریٹ ہو گیا ہے اس کو بھارت جو ہے ڈائجسٹ نہیں کر سکا ہے، اور پاکستان کی فوج کی وہاں سے فوکس ہٹانے کے لیے اس نے یہ اقدام کیا ہے تاکہ پاکستان کا جو فوکس ہے وہ کشمیر میں ہو. اور یہ ایک امریکہ کو ایکچولی دراصل بھارت جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مودی سرکار ہے دراصل یہ RSS والے ہیں، یہ ہندوتوا والے ہیں، جو جرمن ناٹسی تھا ہٹلر، یہ وہ فیشسٹ لوگ ہیں جو کہ بلکہ ان کا سمبل بھی وہی ہے، سواستکا سمبل جو ہے وہ وہی ہے جو جرمن ناٹسیز کا ہے، اور یہ اسی طرح اوتھ بھی لیتے ہیں، وہی کپڑے بھی پہنتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ ایک ہندوتوا کا، ایک ہندوازم کا آپ سمجھیے کہ ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے. ایک آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ان حالات میں کشمیریوں کی تحریک ہے، پچھلے 10-20 سالوں سے آپ دیکھیں تو یہ تحریک آپ کو کتنی ڈیفرنٹ لگتی ہے؟ وہ ڈیفرنٹ اس لیے لگتی ہے کہ جو انٹرنیشنلائز ہوا ہے یہ ایشو، یہ ایک ہوا ہے ہیومن رائٹس ابیوز کی وجہ سے، بھارت کی کرمنالٹی کی وجہ سے، اور یہ جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ آپ کے سامنے ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے اب یہ اس کا کمپلیٹلی کمپلیکشن جو ہے اس ڈسپیوٹ کا کچھ اور ہے. یہ پرانا کشمیر کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، اسی لیے اس کو انٹرنیشنلائز یہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگانے والی BJP سرکار کو ایک نظر اپنے موجودہ بھارت پر بھی ڈالنی چاہیے جہاں پر اس وقت 67 سے زیادہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. بریک لیتے ہیں، واپس آ کر بات کرتے ہیں. ناظرین، بھارت کی دہشت گردی صرف کشمیر تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ بھارت کے اندر بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جہاں انسانی حقوق کی پامالی عام ہے، اور یہ کہنا کسی طور پر بھی غلط نہ ہوگا کہ پورا بھارت ہی مذہبی، لسانی اور معاشرتی تعصبات اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے. عام طور پر جو تاثر دیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے کہ بھارت سے آزادی کی تحریک صرف کشمیر میں چل رہی ہے، لیکن اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھارت میں اس وقت 67 علیحدگی کی تحریکیں کام کر رہی ہیں، جن میں 17 بڑی اور 50 چھوٹی تحریکیں، اور ان تحریکوں نے دہشت گردی کے تربیتی کیمپ بھی قائم کر رکھے ہیں. صرف آسام میں 34 دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس وقت، اور اس وقت بھارت کے 162 اضلاع پر انتہا پسندوں کا مکمل کنٹرول ہے. اس وقت بھارت میں خالستان، تامل ناڈو، آسام، تریپورہ، مانی پور، شمالی مشرقی بھارت سمیت کئی ریاستیں ایسی ہیں جن میں علیحدگی کی تحریکیں اس وقت چل رہی ہیں، لیکن بھارت عالمی طاقتوں کی پشت پناہی، کالے قوانین اور قوت کے بے شمار استعمال کی وجہ سے علیحدگی کی جو یہ تحریکیں ہیں ان کو دبائے ہوئے ہے. مگر وہ کب تک ایسا کر سکے گا، اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا. 2016 میں جاری ہونے والی قومی انسدادی دہشت گردی مرکز واشنگٹن کی سالانہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ بھارت میں ماؤ نواز باغیوں، تامل علیحدگی پسندوں، کشمیری مجاہدین، خالصہ تحریک سمیت علیحدگی کی جو تحریکیں ہیں یہ اپنے عروج پر ہیں اور دن بدن زور پکڑ رہی ہیں، اور متعدد بڑی قوتیں بھارت کے در پہ ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 2025 تک بھارت کئی ٹکڑوں میں بٹنے کے خدشات یہ جو ہیں یہ حقیقت میں بھی بدل سکتے ہیں. اسی رپورٹ میں بھارت کو دہشت گردوں کی جنت بھی قرار دیا گیا تھا. بھارت میں وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات میں ہمیشہ بھارت نے بیرونی مداخلت خاص کر کے پاکستان اور بنگلہ دیش پر الزام تراشی کی، لیکن نتائج ہمیشہ ہی برعکس نکلے. حقیقت یہ ہے
کہ بھارت کو بیرونی نہیں اندرونی خلفشار سے خطرہ ہے. شیو سینا اور بجرنگ دل کے مظالم، گجرات اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام اور امتیازی سلوک، اسی کی وجہ سے ہی مسلمان بھارت سے علیحدگی کا نیا خواب دیکھنے لگے ہیں. سوال یہ ہے کہ طاقت کے زور پر بھارت کب تک ان تحریکوں کو دبائے گا؟ کب تک عالمی دنیا انسانی حقوق کی پامالی ہوتے ہوئے ایسے ہی دیکھتی رہے گی؟ اس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ کار، انہوں نے جوائن کیا. السلام علیکم. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. جنرل صاحب، آپ نے میرا انٹرو سنا کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، عالمی میڈیا بھی اپنے آرٹیکلز میں رپورٹ ہوتا رہتا ہے کہ 2025 تک بھارت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. میں نے بتایا کہ کون کون سی ریاستیں ہیں جہاں پر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ جو بھارت ہے اس نے اقلیتوں کا جینا محال کر دیا ہے، مسلمانوں کا جینا محال کر دیا ہے، جس وجہ سے جو تحریکیں اب یہ زور پکڑ رہی ہیں؟ جی، جو آپ کا ابتدائیہ تھا شازیہ، میرا خیال ہے وہ آپ کا اختتامی وہ ہونا چاہیے تھا. اتنا خوبصورت آپ نے جو بھارت کی تصویر کشی کی ہے بھارت کے اندرونی کی، اس میں ایک چھوٹی سی اضافہ کر لیجئے. جی، بھارت ایک غیر فطری ریاست ہے اور ایک انتہائی بڑے جھوٹ پر مبنی ہے. ان کا آئین کا آرٹیکل 25 حیران کن ہے کہ وہ سکھوں کو، بدھوں کو اور جینس کو اور ایک دو اور مائنارٹیز ہیں، ان کو وہ ہندو قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کے اپنے علیحدہ علیحدہ مذہب ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے اس کو. اگر یہ سب جمع کیے جائیں تو ہندو وہاں پہ مائنارٹیز پہ ہیں. دوسرا، بھارت کا جو ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں پر انسانیت کی حکومت کبھی نہیں رہی. بالکل. وہاں پر کسی نہ کسی روپ میں جو برہمن سامراج ہے، جو ہمارے بزرگ جس کو اچھی طرح سمجھتے تھے، ہماری یہ نئی قوم کو پود کو نہیں پتا تھا لیکن اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، جن کے نزدیک انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمان، عیسائی اور دوسری اقلیتیں جو درکنار، وہ اپنے ہی جو جن کو وہ ہندو کہتے ہیں، دالس، جو تقریباً 60% ہے ہندوؤں کا سارا، وہ ان کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے. اگر کوئی غلطی سے ان کا ہاتھ لگ گیا تو بندے کو مار دیتے ہیں وہ لوگ. اب اس قسم کی ذہنیت نے اور بھارت نے جو بگ منی ہے، جن کا خیال یہ تھا کہ ہم اکھنڈ بھارت بنا کے چھوڑیں گے، وہ تو لے تو آئے مودی صاحب کو. اور مودی صاحب کو 2014 جب کے الیکشن کے بعد انہوں نے دوبارہ الیکشن کی تو آئے، اور اس دفعہ انہوں نے زیادہ میجورٹی دی کہ بھئی یہ تھوڑا سا جو کام تم سے رہ گئے ختم کریں آپ اس کام کو. جو کام مودی صاحب نے شروع کیا ہے اس کا اثر تقریباً الٹا ہو رہا ہے. ایک جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، ان کا جو ایک سیکولرزم کا جو ایک وہ جو خول چڑھا ہوا تھا نا، وہ ختم ہو گیا. اس کو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ ایک یہ انتہائی مذہبی جنونی ریاست ہے یہ. پاکستان کو تو الزام دیتے نا لوگ، ہم نے تو کبھی کسی مذہبی اس کو آگے آنے موقع نہیں دیا. ابھی پچھلے الیکشن میں ان سب کو بری طرح شکست ہوئی. دیگر مذاہب بڑی سو کالڈ دینی جماعت ہے، بھارت ہمیشہ سے خطرہ کیوں سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو دیگر مذاہب کو کیوں خطرہ سمجھتا ہے بھارت اپنے لیے؟ دیکھیے، جب بھی برہمن سامراج کو ان کی اپنے جو سو کالڈ ان کی ڈومینیشن ہے اس کو خطرہ ہوگا تو کن سے ہوگا خطرہ؟ اپنے ہندوؤں کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہے. جب ان کا سلوک ساری انسانیت کے ساتھ خراب ہوگا تو ان کے خلاف تو کھڑے ہوں گے. اب مسلمانوں کے بہت ساری اس وقت کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ بھارت کے ساتھ رہیں تو ہماری زیادہ بہتر. اب وہ لوگ جو کل تک بھارت کے ساتھ تھے، وہ لوگ جو مقبوضہ کشمیر میں کل تک بھارت کی زبان بول رہے تھے، ان سب کو بھی بھارت نے یہ بڑا یقین دلا دیا ہے. اور پاکستان کے اندر جو لوگ اس قسم پر ڈاؤٹ تھا کہ بھئی ایک تو جو ٹو نیشن تھیری تھی وہ بالکل صحیح تھی، بالکل. اور نمبر 2 کہ جو کشمیریوں کو جو دھوکہ دیا گیا تھا وہ بھی بالکل دھوکہ تھا، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اب وہ بھی بھارت سے علیحدہ ہو کر پاکستان کے ساتھ ملنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو بھارت میں میں سمجھتا ہوں مودی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ ایک انتہائی جنونی قسم کا آدمی رام ناتھ، جس کو انہوں نے اپنا ڈیفینس منسٹر بنایا ہوا ہے، وہ اگلے دن پاکستان کو دھمکی دے رہا تھا نیوکلیر ویپنز کی. پاکستان کو دیکھیے، حالانکہ پاکستان کو بہت بڑا تھریٹ ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، پاکستان ایک طاقت میں کم ہے، پاکستان کو بھی بات کرنی چاہیے. آپ دیکھ لیجیے ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس سے آپ 100 اختلافات کر لیں، مطلب ہر ایک سے اختلاف کر لیں، آپ ہر ایک کو برا بھلا کہہ لیں، لیکن ان میں اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ ایسی حماقت نہیں کیا کرتے. ان کا ڈیفینس منسٹر کھڑا ہو کے پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے، اپنے جو لوگ ہیں ان کو وہ تسلی دے رہا ہے اور دنیا کو ڈرا رہا ہے. وہ بھی اس دن
जिस दिन UNSC की मीटिंग हो रही है, तो कश्मीर उभर कर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो है ना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पर उभर के आ गया है, और अब इसकी वजह से जी अच्छा, तो ये वजह है कि मोदी साहब भी बुखलाए हुए हैं। करतारपुर राहदारी पर काम पाकिस्तान की तरफ से तेज़ी से जारी है। 2020 में खालिस्तान रेफरेंडम भी होना है। अब सिख तो आगे ही इस तहरीक को बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, ये तहरीक भी अपने अरूज पर है। इसके बाद आपको भारत की शक्ल क्या नज़र आ रही है? क्या भारत इसे भी ऐसी कश्मीर की तरह इसको दबाने की कोशिश करेगा, या आपको लग रहा है ये कामयाब होगी ये खालिस्तान की तहरीक? देखिए, खालिस्तान की तहरीक की कामयाबी तकरीबन यकीनी है। अच्छा, वो इसलिए कि वहाँ पर जो भारत के अंदर रहने वाले सिख ही इन्वॉल्व नहीं हैं, जो दुनिया में फैल गए हैं, जिनके पास दौलत भी है, जिनको अभी तालीम भी है, अकल भी है, वो इंटरनेशनली अपने आप को रिकग्नाइज करवा कर भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं। और कल को रेफरेंडम होना है, उन्होंने भारत से अलहदी ऐलान कर देना है। जब ये हो गया तो कश्मीर भी क्या, आप देखिए ना, लिंक तो वही है ना, मतलब जो भारतीय पंजाब वो से कश्मीर का लिंक है। अगर ये खालिस्तान बन जाता है, कश्मीर भी गया उसके हाथ से, और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान खालिस्तान होगा, पाकिस्तान की उसको पूरी मदद हासिल होगी, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि भारत के टुकड़े जो मैं होते हुए देख रहा हूँ ना जी, वो नईम बुखारी साहब का आया था कि बात 4 हलकों से शुरू हुई थी, अब इंशाल्लाह भारत के 4 टुकड़ों में ख़त्म होगी। भारत कोई, मेरा ख्याल है तकरीबन को 30-35 टुकड़ों में बटेगा, तो ये दुनिया को खतरा कम होगा इससे। मेरा आखिरी सवाल, आप जानते हैं पूरे भारत में तकरीबन 18 करोड़ मुसलमान बसते हैं। ये जो इस साल में इंतखाबात हुए हैं, आप क्या समझते हैं? एक तरफ वहाँ पर मोदी के होने का रोना भी रोया जाता है, दूसरी तरफ वही अवाम फिर मोदी को चुनती भी है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर मोदी के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है जो मोदी को दूसरी बार चुन लिया गया है? देखिए, हम भारत को एक जमहूरियत समझते हैं, और हमारे यहाँ ये खाम ख्याली है कि वहाँ पे इंतखाबात फेयर और सारे कुछ होते हैं। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हमारे मीडिया को, ये हमारे लोग भारत को सही तरह स्टडी नहीं करते। भारत में ब्राह्मण साम्राज्य और जो बिग मनी है हमारी, जो बड़े बड़े टाटाज और रिलायंस, ये सारे मिलके, और इंटरनेशनल बिग मनी जो भारत के साथ जिनका वो लिंक है सारा, वो सब मिलके मोदी साहब को लेकर आए हैं। और वहाँ पे जिस किस्म की धांधली होती है, मैं और आप शायद उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इसकी इतनी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए थी। मुसलमानों को जो आप देख लीजिए हालत क्या है वहाँ पे, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद, एक तो उनको इस कदर शदीद खौफ और हिरास से मतलब उनको दबाया गया है, और इलेक्शन से पहले जिस किस्म की खबरें वहाँ से मिल रही थी, वो तो इंसानों को जिंदा जला रहे थे, मार रहे थे, और कह रहे थे कि मुसलमानों को हक ही नहीं है, जो मुसलमान कहे, तो उससे मुसलमान डरे हुए भी थे। अब मेरा ख्याल है क्योंकि यकीन हो गया है कि आप डर के रहें या अकड़ के रहें, आपको हिंदू रहने नहीं देगा। उसी वक्त आपका वहाँ पे रहना मुमकिन है जब आप वहाँ पे एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, बिल्कुल, और नया पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद शुरू करेंगे, बिल्कुल। और लगता यूँ है कि भारत के अंदर से एक नया पाकिस्तान उठने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा। हमारे मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि 1 साल में हुकूमत मईशत को संभालने में किस हद तक कामयाब हुई है। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस 1 साल में तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश आया, जिसके ऊपर हुकूमत पर सबसे ज़्यादा तनकीद हुई, वो था मुआशी महाज। यूँ तो हुकूमत को पहले ही साल ज़बूहाली का शिकार मईशत मिली थी, लेकिन हुकूमत भी हमें 1 साल में कोई बड़ा अगर कहा जाए कि मुआशी कारनामा कोई करके दिखाती, तो ऐसा नहीं हुआ। इक़्तिदार में आने के 1 माह बाद ही उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर के IMF जाने का उन्होंने इंदिया भी दिया था, लेकिन उसके साथ साथ दोस्त ममालिक से हमने देखा कि इमदाद का एक सिलसिला चल निकला, और पाकिस्तान ने चाइना, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से तकरीबन 9 अरब डॉलर के ज़ायद के कर्ज़े भी हासिल किए। इसके साथ ही फिर IMF से कड़ी शराइत पर 6 अरब डॉलर के कर्ज़ का मुआहदा भी तय पा गया। एमनेस्टी स्कीम लाई गई, बजट में टैक्सेस की भरमार हुई, महंगाई में 20% इजाफा हुआ, डॉलर 128 से 160 पर पहुँच गया,
सोने की फ़ी तोला कीमत 89,000 तक पहुंच गई है। स्टॉक एक्सचेंज 43,000 पॉइंट से गिरकर 29,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई है। बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुल्क में सरमाया आ नहीं रहा है। हुकूमत ने एक साल में 16 अरब डॉलर के रिकॉर्ड कर्जे भी हासिल किए हैं। गैस और बिजली की जो कीमतें हैं कई गुना इनमें इजाफा हो चुका है। आने वाले दिनों में जो मज़ीद इसमें इजाफा मतवक्किल है। इन तमाम इक़दामात के बावजूद भी हुकूमत तमाम लिहाज से अगर देखा जाए मईशत को संभालने में नाकाम रही है। इस वक्त मुल्क में कश्मीर के मामले पर महाज गर्म है, जिस वजह से दीगर मामलात पर ज़्यादा बात और बहस नहीं हो पा रही है। और चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी ने अब एक नया ऐलान किया है, वो ये कि मकामी मार्केट्स में स्मगल शुदा जो चीज़ें हैं उनकी फ़रोग को रोकने के मरहलेवार प्रोग्राम का उन्होंने एक आगाज़ किया है। इसके लिए मुश्तरका टीमें बैरून ममालिक से दरामद की गई जो अशिया हैं उनकी दस्तावेज़ात जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, उनकी जांच पड़ताल करेंगी ताकि ये पता चल सके ये कानूनी ज़रूरियात से मुताबिकत भी रखती हैं या नहीं। क्या हुकूमत का ये इक़दाम मुआशी तौर पर मज़ीद बेयकीनी की कैफियत को जन्म देगा या इसके मईशत पर कुछ मुस्बत असरात भी पड़ेंगे, और आने वाला साल हुकूमत के लिए मुआशी एतबार से कितनी मुश्किलात का बायस बन सकता है, इस सब पर मैं बात करने जा रही हूँ। माहिर मुआशियात बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट है मेरे साथ, डॉक्टर इशफाक हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, एक साल गुजरने के बाद बिल्कुल एक सादा सा सवाल, एक आसान सा सवाल जो एक आम आदमी भी इस वक्त देखने वाला समझ सके कि एक साल गुजर गया, एक साल गुजरने के बाद मईशत में किसी किस्म की पॉजिटिविटी देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब? देखें, जिस तरह के चैलेंजेस का सामना था हुकूमत को, तो इतनी जल्दी पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट करना कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मईशत फिर एक सही सेंस में चल पड़ेगा, ये मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है हम लोगों का। हम लोगों से मुराद ये है कि पाकिस्तानी अवाम का। सही। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, बेइंतहा चैलेंजेस थे हुकूमत को, और ये जो चैलेंजेस क्रिएट किए गए थे ये जानबूझ के क्रिएट किए गए थे इस हुकूमत के रास्ते में कांटे बिछाने के मुतरादिफ था ये, और ये जानबूझकर बिछाए गए थे कांटे ताकि बाहर से हम बैठ के क्रिटिसाइज करें और जो अंदर हो उनके कांटों में, उनके पैरों में कांटे चुभ रहे हों, वो तकलीफ में, और हम बाहर से कहें कि देखें आए थे ये काम दिखाने के लिए और क्या काम दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन चैलेंजेस बिल्कुल थे। और लेकिन बात यह है कि इन चैलेंजेस को मुकाबला करने के लिए मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट थी, वो ये हुकूमत मेरे नज़दीक जो है वो उस तरह के मैन पावर इकट्ठा करने में कामयाब नहीं रही है। सही। चैलेंजेस बहुत थे और उस चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी में लोग थे या जो वजारतों में लोग आए, वो मेरे हिसाब से चैलेंजेस के मुकाबले में उनकी सलाहियत जो थी वो उतनी नहीं थी। ठीक हो गया। अब इस मईशत को बेहतर करने के लिए वे फॉरवर्ड मैं आपसे बिल्कुल लास्ट में पूछूंगी कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, क्या इकदाम करने चाहिए, ठीक है, वो मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे। एक जो खबर आई है वो ये कि ये जो हुकूमत है डॉलर डेनोमिनेटेड बॉन्ड लाना चाहती है, ये क्या है, कैसे आप इसको एलैबोरेट करेंगे, समझाएंगे, इसका फ़ायदा क्या है, इसका मकसद क्या है इन बॉन्ड्स का? देखिए, ये आज अखबार में ये खबर आई है और इसमें कोई ज़्यादा डिटेल तो नहीं है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है, जो ये गवर्नर स्टेट बैंक का ये ब्रेन चाइल्ड है जो उन्होंने फ्लोट किया है, और ये अंडर डिस्कशन है इस वक्त वजारत ख़जाना में। तो वो गवर्नर के जहन में जो बात है वो ये है कि हम लोगों को सेविंग की तरफ प्रमोट करना चाहते हैं, और वो कैसे करेंगे हम सेविंग की आदत डालने के लिए, कि हम उन्हें कहते हैं कि जी आप रुपए को सेव करें और जाएं डिफेंस सेविंग नेशनल सेविंग स्कीम में, जो बहुत सारे और भी सर्टिफिकेट वहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, पेंशनर्स के लिए अलग है, विडोज के लिए अलग स्कीम्स हैं। तो आप एक और स्कीम का नाम वो दे रहे हैं जिसको कहते हैं डॉलर डिनोमिनेटेड स्कीम।
اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جا کے روپیہ حاصل کریں، روپیہ جمع کرائیں اپنا. اسٹیٹ بینک یہ جو نیشنل سیونگ اسکیم ہے وہ فرض کر لیں کہ آپ 160 روپے جا کے جمع کراتے ہیں نیشنل سیونگ اسکیم میں جا کر. ٹھیک ہے. وہ کہے گا کہ آپ نے $1 ورتھ آف ڈالر کا بانڈ آپ نے خرید لیا. اچھا. آپ نے ڈالر پے نہیں کیا ہے، آپ نے روپیہ پے کیا ہے. لیکن وہ سی ڈی این ایس والے وہ کہیں گے آپ نے $1 ماریت کے آج کے ایکسچینج ریٹ سے اس کو ڈیوائڈ کر کے اس کو ڈالر میں کنورٹ کر دیں گے اور وہ آپ کا ڈالر ڈینومینیٹڈ ہو گیا. اچھا. اب وہ 3 سال کے لیے ہو 5 سال کے لیے ہو تو وہ اس پہ جو ریٹرن ہوگا کیا ریٹرن ہوگا وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. اچھا. اب جب آپ کو ریٹرن ملے گا 3 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد ڈالر کی پرائس کے ملے گا، ایکسچینج ریٹ کے مطابق جو ڈالر کا ریٹ ہوگا ڈالر کو روپے میں کنورٹ کریں گے اور روپے میں آپ کو. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ سمپلی ایک نوشنل سی چیزیں ہوں گی، ڈالر کی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہے، یہ روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. جہاں اور بھی اسکیم اویلیبل ہیں ایک اور اسکیم ہو جائے گا. آخری سوال ڈاکٹر صاحب، اس معیشت کو بہتر بنانے کے لیے وے فارورڈ کیا ہے؟ آخری سوال میرا. دیکھیں وے فارورڈ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا یہ حکومت کے وقت کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا حکومت کے ہاتھ میں معیشت ہے یا آئی ایم ایف کے ہاتھ میں معیشت ہے. ویری ٹرو. میں اگر کہتا ہوں کہ اس ملک کو آگے کی طرف جو تباہی ہونی تھی ہو گئی ہے، اب بہتری کی طرف کیسے جایا جائے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے نو مور ڈیویلویشن. لیٹ می ریپیٹ، نو مور ڈیویلویشن. ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کریں. یہ ہم نے اننیسیسری بڑھایا ہوا ہے. اگر مزید بڑھایا گیا تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور ہم سب آنکھوں میں پردہ باندھے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پیر ہمارے باندھ دیے گئے ہیں اور ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم اپنی زبان سے کچھ بول نہیں سک رہے ہیں. تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کرنے کا وقت آ گیا ہے. کسی کو اگر شک ہے اس چیز پہ آ کے مجھ سے بات چیت کرے. میں گورنر صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئے میرے سامنے بیٹھے، مجھے کنونس کریں کہ اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے اور میں ان کو کنونس کروں گا کہ مزید کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ زراعت کی طرف توجہ دیں. چائنا کے جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا، سیکنڈ فیز میں ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ زراعت کی طرف میں ہے، ہیومن ریسورسز کے ڈیولپمنٹ کی طرف میں ہے. تو زراعت جب ایک پرائرٹی ایریاز ہیں اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ 42% ورک فورس جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے. ہمارا اسمال اور میڈیم انٹرپرائز ہے جو سب سے زیادہ نوکری کریٹ کرتا ہے. اس انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں ہم نے اس کو چوک کر دیا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرو تاکہ اس قسم کے چھوٹے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہیں یہ اپنا کام کریں، یہ نوکری کریٹ کریں. اور پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اپنا جو ان کا فیوریٹ پروگرام ہے ہاؤسنگ اسکیم کو اس کو ایکسیلریٹ کرائیں، کیونکہ اس نے بہت جابز کریٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین میں ہمارا آج کا ایڈیٹوریل، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیراعظم عمران خان کی زیر قیادت آج اپنا 1 سال مکمل کر لیا ہے. اس عرصے کے دوران حکومت نے متعدد چیلنجز کے باوجود مختلف شعبوں میں اہم اقدامات بھی کیے ہیں. خاص طور پر تحریک انصاف کی حکومت کی سفارتی اور دفاعی معاملات پر کارکردگی یقیناً بہترین رہی. عمران خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا کہ آپ 2 قدم آگے بڑھائیں، ہم 4 قدم آگے بڑھائیں گے. وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں ہم سب نے دیکھا نوجوت سنگھ سدھو آئے تو یہ خوشخبری ساتھ لے کر گئے کہ پاکستان جلد کرتارپور بارڈر کھول دے گا. اس کے علاوہ بھی دیگر مواقعوں پر وزیر اعظم کی جانب سے بھارت کو مذاکرات کی 3 بار پیشکش کی گئی، لیکن شدت پسند بھارت نے ہمیشہ نیگیٹو جواب دیا. اور جب بھارت نے پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا تو ہماری پاک فوج نے اپنی صلاحیت سے اس کے دان کھٹے کر دیے اور بھارت کو اپنا پائلٹ ابھینندن چھڑوانے کے لیے بھی جان کے لالے پڑ گئے. پاکستان کی کوششوں سے ہی افغان امن معاملہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. کشمیر کا معاملہ اب دنیا کی نظروں میں آ چکا ہے. 50 سال کے بعد سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے معاملے پر بحث ہوئی. وزیر اعظم نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ملائیشیا، چائنا، ترکی اور ایران کے دورے بھی کیے اور دوست ممالک سے تعلقات کو ایک نئی شکل دی.
گزشتہ ماہ وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ کا ایک تاریخی دورہ بھی کیا، جس کے بعد پاک امریکہ تعلقات پر جو جمی برف تھی وہ بھی پگھلی۔ تحریک انصاف کی حکومت کی سفارتی کامیابیاں تو بہت ہیں، بس حکومت کو ایسی ہی جان دوسرے شعبوں میں بھی لڑانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔